اگر آپ یہ کام ناجائز کام کرنے کے لیے، جائز کے لیے تو حکم ہے کہ آپ کسی سے رہنمائی لے سکتے ہیں، وہ آپ کو دعا بتا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاں جی، وہ تمہیں سمجھا سکے چلو جی بھائی کوئی مصیبت آ گئی ہے، چاہے جادو ہے، چاہے جنگ ہے، کچھ بھی ہے، تم اللہ سے مدد مانگو دو طریقہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ہم نے یہ کرنا نہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ویسے سارا کچھ برباد ہو رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنا وقت ملے گا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو اس میں غنیمت جانو نا، جب تو رکوع سجدہ کر سکتا ہے، جب تو وضو کر سکتا ہے، چل کے مسجد کی طرف آ سکتا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ حی علی الفلاح، آ میں تجھے کامیاب کروں گا۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے نا وعدہ، کہ میں اللہ جھوٹے وعدے کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ بے بس ہے؟ اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ ان کیوں دینا پہ ہم ان کیوں دیتا ہی ہیں جی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جب وہ خود نسخہ بتا رہا ہے میرا رب اپنے نبی کے ذریعہ سے، پھر نبی بھی وہ کائنات میں سب سے حق کہنے والا، وہ جس کی گواہی رب کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ فقط میری اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ کو طریقے بتاتے ہیں، دعائیں چھوڑی ہوئی ہم نے، طویل دھاگوں پر ہم لگے ہیں، دھاگوں پر لگے ہوئے ہیں، ہاں جی، یہ کر لو وہ کر لو، پھر بربادی، یہ چیزیں تمہیں بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ جب ایک آدمی کسی تکلیف کی وجہ سے کسی کے پاس جاتا ہے، وہ تعویذ لکھ کے دیتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے اس نے مس کیا ہوا ہے، وہ تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں تکلیف سے چھوڑ دے گا، چھوڑے گا۔ یہ دلیل ملتی ہے ہمیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی نے کالا دھاگا باندھا ہوا ہے، تو غصے سے کہتے ہیں میرے گھر میں شرک کا کیا کام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے بندے کیوں غصے ہوتا ہے؟ کچھ دنوں سے میری آنکھ اتنی خراب ہو گئی، اتنا درد کر رہی تھی، میں نے اتنا علاج کیا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود مجھے فرق نہیں پڑا، میں فلاں یہودیہ کے پاس گئی، اس نے مجھے یہ دھاگا دیا، جس دن سے میں نے دھاگا باندھا ہے میری آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کو معمولی صحابی نہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مار کے اس کو قرآن کا مفسر کہا تھا کہ اللہ اس کے سینے کو بھر دے قرآن کی برکت سے، وہ صحابی کی بات ہے۔ انہوں نے کاٹا، انہوں نے اس کو شرک بولا۔ اب شیطان نے چوکا لگایا تھا، اب یہ میں نے بات شروع کی تو میں نے کہا نا کہ اچانک ہو جاتا ہے کچھ، پھر آپ فوری طور پہ یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بیماری ختم، چاہے وہ کسی جن کی طرف سے ہے یا کسی جادو کی طرف سے ہے، آپ کا انشاءاللہ وہ بھلے کرتا رہے آپ پر وار، انشاءاللہ نہیں چلے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اس پہ۔ آپ نے اللہ کا نام لے لیا، بسم اللہ کہہ دیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر آپ نے دعا پڑھ دی، فلق ناس پڑھ لیا، ہر حادثت سے محفوظ بھی رہ گئے۔ کوئی مشکل ہے؟ نہیں جی تسی کچھ کرو جی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں کرنا ہے، پھر وہ بکرے بھی لیتا ہے، چھترے بھی لیتا ہے، پھر رگڑا بھی کرتا ہے، الٹا لٹنے کو بھی کہتا ہے، رات کو قبرستان جانے کو بھی کہتا ہے۔ میرے اسلام میں تو ایسا کچھ طریقہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو آسانی پیدا کرتا ہے، آسانی، تمہیں آسانی سے اللہ عطا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد مانگنی ہے نا اللہ سے، مانگنے کے لیے کیا کہا؟ کتنی بڑی ذات ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ نبی پر جب درود بھیجتے ہیں تو حوالہ کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلامتی کرنا جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام پہ کی۔
جب ان کو اولاد چاہیے تو کہ چھوٹے لفظ بتائے اللہ نے، چھوٹے، ربی حبلی من الصالحین، کس کو نہیں آئے گا یہ؟ پڑھے وہ جو اللہ نہ کرے بے اولاد ہے، کسی وجہ سے بے اولاد ہے، چاہے فزیکلی کوئی مسئلہ ہے، کوئی جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہے، ہوتی ہے رکاوٹ، جادو اثر رکھتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ شیاطین، اس میں جن بھی ہیں انسان بھی ہیں، یہ جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت کی میں نے آخری حصے کی تلاوت کی ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس میں مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ہر دو میاں بیوی، دو دوست، دو خاندان، دو محلے دار، اس میں ہر دو کا ذکر ہے۔ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرتے ہیں، مگر یہ نہیں زر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ جادو ہے، شیطان ہے۔ اسی آیت کے سٹارٹ میں کہتے ہیں نا اللہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ یہ دو فرشتے لے کر آئے، یہ جادو اللہ کے حکم سے آئے۔ انہوں نے کہا لوگوں اس کو نہ سیکھو، یہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ شر تو اللہ نے پیدا کیا میری آپ کی آزمائش کے لیے۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیا نا۔ شیطان کا مالک بھی تو اللہ ہے نا۔ اس کو طاقت کس نے دی؟ اس میں تو اس کا کوئی کمال نہیں نا، یہ تو میری آپ کی آزمائش ہے نا۔ اب اس سے کیسے بچنا ہے؟ جس کو اللہ نے دی طاقت قیامت تک کے لیے، اور لعنت بھی اللہ نے اس پر ڈالی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ شیطان پر ڈالی نا، یہ لفظ اللہ نے شیطان کو بولے نا، ابلیس کو بولے نا کہ جا میری لعنت تجھ پر قیامت والے دن تک۔ طاقت بھی اس کو قیامت تک کے لیے دے دی۔ آگے سے آئیں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، ہے نا۔ قرآن یہ کہتے ہیں نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی نہیں، آپ دعائیں پڑھ کے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے خود۔ اللہم اجعل فی قلبی نورم، فی سمعی نورم، این یمینی نورم، این یسری نورم، فوقی نورم، تختی نورم، امامی نورم، خلفی نورم، جلی نورم، فی لسانی نورم، وعصبی نورم، ولحمی نورم، ودمی نورم، شعاری نورم، وبشری نورم، اجعل فی نفسی نورم، وعظم لی نورم، اللہم آتنی نورم۔ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے پٹھوں میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے۔ اللہ مجھ کو نور عطا کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلمات سے بچنے کی۔ شیطان ظالم ہے، وہ اندھیرا ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے نا۔ اللہ نے اس کو قوت دی ہے نا، اس کے بچنے کے طریقے بتائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا ٹوائلٹ میں جاؤ تو کیا دعا پڑھو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جنیوں سے۔ بات تو میں نے آج نیا بنوایا، ابھی تک تو تھوکا نہیں ہے میں نے اس میں، پھر بھی مجھے حکم ہے کہ دعا پڑھ کے جاؤ۔ گھر میں آؤ السلام علیکم کہو، قرآن کہتا ہے۔ اپنا گھر ہو یا کسی کا گھر ہو، کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ، اللہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیریں ہیں۔ ہماری اکڑ ایسی ہے کہ ہم بیوی کو سلام نہیں کرتے، میں خامد ہو کے بیوی نے سلام کرا، ملازم یا ملازمہ آئی ہے دروازہ کھولنے کے لیے تو میں نہیں سلام کروں، وہ سلام کرے گی۔ اللہ تجھے کہہ رہا سلام کر۔ اپنا گھر ہے یا کسی کا گھر ہے، کوئی ہو یا نہ ہو، جاؤ کبھی آزما کے دیکھو۔ ہم جاتے ہیں، کئی جگہ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی رہتے ہیں جہاں جو ہے، ہم وہاں کمرہ جیسے اوپن ہوگا ہم السلام علیکم کہیں گے، کوئی ہو یا نہ ہو۔ حکم ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہاں جو شیاطین ہیں اللہ کے فضل سے
اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس سلام کرنے سے کہ وہ تمہارے قریب نہیں لگیں گے. پھر تم وہاں جا کر 3 بار پڑھ دو. یہ اللہ بتا رہا ہے نا نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 بار جس جگہ جس وادی میں اترو، جس جگہ اترو. صحابی کہتے ہیں یار آپ بات ہو رہی، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کسی بستی میں جاتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، جب ہم رات کا بسیرا کرتے ہیں وہاں پر، تو ہم وہاں کے جن کو آواز دیتے ہیں، اے اس علاقے کے جن سردار، ہم نے اپنا مال اسباب تیرے ذمہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو شرک ہے، یہ آپ اللہ کے ذمہ کرے نا.